جی السلام علیکم سامعین ناظرین۔ سیدی، سب سے پہلے تو بغیر وقت کو ضائع کیے ہوئے میں سب سے پہلے آپ سے موضوع کے ریلیونٹ ہی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور جی جی چونکہ آج ہمارا موضوع عصمت پر مبنی ہے، تو سب سے پہلا سیدی سوال میرا یہ ہے کہ عصمت سے کیا مراد ہے؟ عصمت کیا ہوتی ہے؟ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عجل ولی کل فرج، اللہم عجل ولی کل فرج، اللہم عجل ولی کل فرج۔ مر بھائی آپ نے ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا ایک سوال کیا ہے، کیونکہ آپ کو یقیناً معلوم ہے کہ بہت سے لوگ یوٹیوب کی دنیا ہو، فیس بک کی دنیا ہو، یا دیگر کوئی بھی پلیٹ فارم لے لیں آپ، اس پر اکثر لوگ جو ہیں انہی عنوان پر بات چیت کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے اپنے اپنے عقل کے مطابق بات چیت کی ہوئی ہے، اور مسلمانوں کے اندر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ بہت سے ایسے فرقے ہیں، خاص کر کے مسلمانوں کے اندر، جو یہ بات بھی کہتے ہیں کہ انبیاء سے غلطی سرزد ہوتی ہے۔ تو کچھ افراد کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نہیں، انبیاء سے غلطی سرزد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ انبیاء کو معصوم ہی دنیا میں بھیجتا ہے۔ تو بڑا ہی زبردست آپ نے سوال کیا۔ سب سے پہلے ہم کو عصمت کے متعلق معلوم ہونا چاہیے کہ عصمت ہے کیا۔ جب تک ہم کو جی عصمت کا علم نہیں ہوگا تو ہمارے لیے جاننا بڑا مشکل ہوگا۔ تو میں سب سے پہلے آپ بے کے اس شک۔ سوال کا جواب جو ہے مختصر دوں گا، تاکہ ہم اسی بات کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ تو جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ عصمت کا معنی کیا ہے، عصمت کیا ہوتی ہے، بابر بھائی، ظاہری طور پر اگر میں لفظ عصمت کے ذیل میں یہ کہوں نا کہ جس طرح آپ ایک وجود رکھتے ہیں، ایک وجود میں رکھتا ہوں، اسی طرح دیگر مخلوقات بھی ایک وجود رکھتی ہیں، جس کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سامنے میرے بیٹھا ہوا بابر ہے، اور خدا نے ان کو انسان خلق کیا ہے۔ اسی طرح دیگر مخلوقات کو جب دیکھتے ہیں ظاہری ایک وجود، تو پتہ چل جاتا ہے یہ پرندہ ہے، یہ جانور ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ پتھر، یعنی کسی چیز کا ظاہری وجود دیکھتے ہیں ہم تو ہم پہچان لیتے ہیں۔ تو عصمت جو ہے نا، ظاہری طور پر اس طرح کا کوئی وجود نہیں رکھتی۔ یہ میں نے ابتدا اس لیے کیا کہا بات ہے، تاکہ بہت خوب۔ لوگوں کو اس بات کی سمجھ آئے کہ جب عصمت جو ہے اس طرح کا کوئی وجود نہیں رکھتی، تو یقیناً اب سوال تو اٹھے گا، جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ پھر پتہ کیسے چلے گا کہ کسی شخص کے لیے اس کا معصوم ہونا ثابت کیسے ہوگا، جبکہ ظاہری طور پر عصمت کو ظاہری وجود نہیں رکھتی، جس طرح میرا اور آپ کا وجود ہے۔ تو اب جی جی، بہت یہ خوبصورت۔ عصمت جس کو ہم باطنی کہہ رہی ہیں، یہ ظاہری طور پر ایک وجود سے ثابت ہوگی۔ جب تک وہ ظاہری وجود سے ثابت نہ ہو تو اس کا معصوم ہونا ثابت نہیں ہوگا۔ کیوں کہ ظاہری طور بے پر شک۔ خود عصمت جو اپنا کوئی وجود نہیں رکھتی، تو اس کے لیے کسی وجود سے کچھ دلائل کا ثابت ہونا، جب تک وہ ثابت نہیں ہوں گے تب تک اس کا معصوم ہونا ثابت نہیں ہوگا۔ تو اب اس کے ذیل میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو باطن میں جو عصمت ہے، جو ظاہری وجود نہیں رکھتی، اس کی ظاہری دلیل یہ بنتی ہے کہ دنیا میں جو شخص نبی یا رسول یا امام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کی ظاہری عصمت کی دلیل یہ بنتی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں جس کو برائی کہا گیا ہے، خدا نے قرآن میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں بیان کی ہے، تو ظاہری طور پر وہ نہ کسی نبی میں ہوں گی، نہ کسی رسول میں ہوں گی، نہ وہ کسی امام میں ہوں گی۔ تو یہ ظاہری جو برائیاں ہیں، ان کا نہ ہونا ہی عصمت پر دلیل بنے گا۔ کیوں کہ ظاہری طور پر عصمت خود کوئی وجود نہیں رکھتی، تو یہ چیزیں عصمت پر دلیل بنے گی۔ یعنی اس میں بہت ہی چیزیں آتی ہیں، میں مختصراً آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے تمام برائیاں، یعنی شراب، جوا، چوری، جھوٹ، مال یتیموں کا مال کھانا، حرام کا مال جمع کرنا یا کھانا، یا اس طرح کی دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ تمام کی تمام جس چیز کو برائی کہا گیا ہے، وہ اس نبی اور اس رسول یا اس امام سے ظاہری طور پر وہ ان چیزوں سے مبرہ ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کو نہیں کرتا۔ یہ تھی مختصراً جو عصمت کے ذیل میں نے آپ کے سامنے بات کی۔ انشاءاللہ آگے چل کے اس کی اور اس کے ذیل میں بھی بات کروں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یقیناً آپ نے یہ جو سوال کیا ہے، اس کا میں نے مختصراً جواب دیا۔ اب اس کے مزید اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو بسم اللہ۔ سیدی، عصمت پہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، اور عصمت کی وضاحت بھی ہو گئی کہ یہ کوئی ظاہری وجود نہیں رکھتی، اس کو ہم ظاہراً دیکھ کر نہیں پہچانا جا سکتا۔ ظاہری بات ہے، کوئی اگر گناہ سے پاک ہے، کوئی معصوم ہے، تو وہ عصمت کا حامل ہے، اس کے لیے عصمت ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ معصوم ہے۔ جی اچھا، اب سیدی میرا دوسرا سوال یہ ہے، کیا تمام انبیاء، جتنے بھی انبیاء و مرسلین اللہ تعالیٰ نے
मबूस फरमाए ज़मीन पर, ये क्या ये तमाम अंबिया और मुरसलीन मासूम है जी? जज़ाकल्लाह जी। बेशक मैं इसका दो टोक अगर जवाब दूं, ज्यादा वक्त जाया ना जी हो, मेरी आवाज़ पहुँच तो रही है आप तक सैयद? सिर्फ उसकी आवाज पहुंच रही है जी। तो ये मुख्तसरन ये कि जितने भी नबी हैं, जितने भी रसूल हैं और जितने भी इमाम हैं, जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुरान में इमाम कहा है, तो अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी भी है, रसूल भी है, इमाम भी है। तो यानी तीनों चीजों को अगर लें, नबी, रसूल और इमाम, तो इन तीनों का मासूम होना हर हाल में जरूरी है। इनका मासूम होना क्यों जरूरी है, मैं इसके ज़ैल में मैं अंबिया का, जहां आपने सवाल किया वहां एक सवाल जो मजीद अगर आप सवाल करेंगे भी तो वो सवाल भी इसी के अंदर आ जाएगा, मैं उसका इसी के ज़ैल में जवाब दे देता हूं। आपने जो सवाल किए तमाम अंबिया के मुतल्लिक, तो इसका जवाब यही था कि तमाम अंबिया जो हैं वो मासूम हैं, लेकिन मैं इसकी इब्तदा कुरान से हजरत आदम अलैहिस्सलाम से करूंगा, और आज की इस गुफ्तगू में ज्यादा से ज्यादा हम इसी पर बातचीत करेंगे, ताकि जो हमारे बच्चे जो हैं, सुनने वाले जो हैं, जो जानते हैं वो तो जानते हैं, जो बच्चे हैं यकीन उनके लिए ही मुश्किलात होती हैं। वो अलग अलग लोगों के बीच में बैठते हैं, अलग अलग लोगों की बातें सुनते हैं, और उनके पास नॉलेज और दलाइल नहीं होते, जिसकी बुनियाद पर वो दीगर अफराद की बातों को सुन के उसी को अकीदा बना लेते हैं। तो मैं आज चाहूंगा कि हम अपना बेस बनाते हैं, क्योंकि इस जमीन पर जितने भी अंबिया आए हैं ना, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आए हैं। यकीन इस पर तमाम मुसलमानों का इत्तफाक है। तो क्यों ना हम सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को ही देख लें कि आदम अलैहिस्सलाम जो हैं, जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर खलीफा बनाया, मलाइका को हुक्म दिया कि मैं जमीन पर खलीफा बनाने जा रहा हूं, तो क्या उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम खलक हो चुके थे? तो जवाब आएगा आपका भी और तमाम दीगर मुसलमानों का भी कि नहीं, उस वक्त जहरी तौर पर आदम अलैहिस्सलाम का जहरी वजूद खलक नहीं हुआ था। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा का वाकया जो है अपने मलाइका के सामने रखा कि मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने जा रहा हूं। अब इस नुक्ते को आपने समझना है कि आदम अलैहिस्सलाम अभी खलक भी नहीं हुए और अल्लाह ने चुन लिया है किसको? आदम अलैहिस्सलाम को। इस पॉइंट को आपने अपने पास महफूज कर लेना है, और जो हमारे भाई छोटे बच्चे जो सुन रहे होते हैं उनके लिए भी लाजमी है कि हम मनवाने के लिए ये बात नहीं कर रहे, एक दलील दे रहे हैं, इससे वजनी जब कोई दलील आपको दे दे तो उसको छोड़ देना, उस दलील को मान लेना। तो सबसे पहली दलील ये है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को उस वक्त चुना जब आदम अलैहिस्सलाम खलक भी नहीं हुए। ये पॉइंट है पहला। अब यहां देखना है कि जिसको अल्लाह ने चुना है, और कुरान में सूरह ज़मर की मैं आयत आपके सामने दलील पेश कर देता हूं, एक आयत नहीं बहुत सी आयतें, ताकि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहे। मैं सिलसिलेवार आपको आयात और अहादीस भी देता जाऊंगा। सबसे पहली जो मैं आयत पेश करने जा रहा हूं आदम अलैहिस्सलाम के चुनाव पर, कि अल्लाह ने जब चुना तो चुनने के ज़ैल में अल्लाह ने क्या कहा। ये कुरान की आयत है, सूरा अल-ज़मर है, 39 कुरान का ये सूरा है। इस सूरे का नाम सूरह अल-ज़मर है और आयत का नंबर है 37 नंबर ये आयत है। इस आयत का जो तर्जुमा तमाम मुसलमानों के यहाँ मौजूद है, वो जो आयत का तर्जुमा ये है कि अल्लाह जिसको हिदायत कर दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। ये वाज़ेह आयत है। अब इस आयत को देखें कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत से पहले ही जब आदम अलैहिस्सलाम को चुन लिया, तो क्या उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम को हिदायत की या नहीं की? तो जवाब आएगा बेशक आदम अलैहिस्सलाम को जिस जिस इल्म की जरूरत थी वो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को चुन उनको दे दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह चुन ले और अल्लाह ऐलान भी कर दे कि जिसको मैं हिदायत कर दूं वो गुमराह नहीं हो सकता, तो सोचें कि आदम अलैहिस्सलाम फिर गुनाह कर सकते हैं? तो जवाब आएगा हरगिज नहीं। अगर हम ये बात माने तो कुरान की आयत टकरा जाए, मुमकिन नहीं। एक आयत में अल्लाह कह रहा है कि मैंने जिसको हिदायत कर देता हूं वो गुमराह नहीं होता, और फिर बाद में हम ये कहें कि नहीं आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, उन्होंने गुनाह किया, तो ये दो बातें टकरा जाएंगी। तो पता चला कि अगर आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत से पहले ही अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को चुन लिया है और हिदायत कर दी है और बगैर हिदायत के नहीं रखा, और अगर बगैर हिदायत के अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाए तो ये जुल्म हो जाएगा, ये अदल नहीं होगा। इस पॉइंट को मुसलमानों तक हाईलाइट करना बड़ा जरूरी है कि सोचो कि जिस आदम को अल्लाह ने चुना है, अगर उस आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हिदायत नहीं की थी तो मलाइका से जो सजदा करवाया वो जुल्म हो जाएगा। यानी ऐसे को सजदा करवा रहा है जो खुद भी गुमराह है और बाद में गुमराह होने वाले काम भी करेगा, तो खुदा की अदल पर उंगली उठ जाएगी। अच्छा, दूसरा इसका पहलू भी आपके सामने बयान कर देता हूं कि फर्ज करें
کہ اگر اس دنیا میں کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے یا یہ نظریات ہیں کہ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، دنیا میں کچھ وقت گزارا، اور اس سے پہلے جب تک ان کو نبی نہیں بنایا گیا، یہ بڑا پوائنٹ نوٹ کرنا کہ اس سے پہلے وہ نبی نہیں تھے جب انہوں نے گناہ کیا نا، تو اس سے پہلے وہ نبی نہیں تھے، جب وہ نبی بنے تو اس کے بعد انہوں نے گناہ نہیں کیا۔ تو اب یہاں بہت بڑا ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس زمین پر کہ اگر ایک گناہ یعنی ایک انسان ہدایت کرنے والا معصوم پہلے ہے ہی نہیں، تو اس وقت میں جس لوگوں کے بیچ میں وہ موجود ہے ان کے پاس تو عذر آ جائے گا کہ پہلے یعنی جو فرد ہے اب وہ بھی لوگوں کے بیچ میں ہے، وہ بھی نبی نہیں، معصوم نہیں، اور کچھ عرصہ وہ لوگوں میں گزارتا ہے اور پھر جا کے اللہ اس کو چنتا ہے۔ تو چننے سے پہلے 10 دن یا 5 دن یا 1000 سال یا 2 سال، وہ جتنا عرصہ بھی اس ہستی نے گزارا ہے تو وہ تو ظاہری طور پر معصوم نہیں تھا۔ تو لوگوں کے پاس کیا اس وقت جو لوگ ہیں وہ ہدایت کس سے لیں گے؟ تو پھر یہ قانون بھی ٹوٹ جائے گا، کیونکہ مخلوق کو ہدایت کرنے والا پہلے ہونا ضروری ہے، معصوم ہونا پہلے ضروری ہے۔ اگر وہ بعد میں معصوم بنتا ہے ہونا تو ضروری تمام ہے، مخلوق بے کے شک پاس بے عذر آ شک۔ جائے گا۔ یہ دونوں پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، یعنی ایک پہلو وہ کہ اس بے شک بے زمین شک پر بے شک۔ آنے سے پہلے ہی آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہدایت دے دی، اور یہ اعلان بھی کر دیا کہ جس کو میں ہدایت کر دوں وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ اب یا تو مسلمانوں کا یہ عقیدہ نعوذ باللہ ہونا چاہیے بے شک کہ بے شک اللہ بے سے شک۔ بھول ہو گئی، نعوذ باللہ کہ اللہ سے بھول ہو گئی، اللہ نے تو دعویٰ کر دیا کہ میں جس کو ہدایت کر دوں وہ گمراہ نہیں جی ہوتا، اور پھر آدم علیہ السلام نے غلطی بھی کر دی، نعوذ باللہ۔ اور جی جی پھر سوال اٹھتا ہے کہ اس کو سجدہ کروایا جس سے غلطی ہو رہی ہے، تو ملائکہ تو خدا کی بارگاہ میں عذر پیش کریں گے پھر کہ اے جی خدا تو نے ہم سے سجدہ بھی کروا دیا اور اس کو کروایا جس سے غلطیاں ہو رہی ہیں، ہم تو غلطی کرتے ہی نہیں، تو اس معاملے میں تم نے جس کو ہم کو سجدہ کروایا ہم اس سے افضل ثابت ہوتے ہیں، اس سے غلطی بھی ہوئی، ہم سے غلطی بھی نہیں ہوتی۔ جی جی تو جی جی یہ جی جی۔ بہت حضرت آدم علیہ السلام کی افضلیت ثابت ہی نہیں ہوتی جی، اس طرح سے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ جزاک اللہ۔ یہاں تک جو میں نے آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس ہائی لائٹ کیے ہیں، آپ کو سمجھ آئے ہیں؟ اچھا سیدی، بڑا خوبصورت جی 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 الحمدللہ ماشاءاللہ جی، بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں آپ، مالک آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے سیدی۔ اچھا سیدی، اب دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جہاں تک بات کو سمجھایا اور یہ بات سمجھ آنے والی بھی ہے، لیکن اس کے بعد اس کی ضرورت پہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے جی کہ انبیاء کی عصمت کی ضرورت کیوں ہے، ان کی مطلب ان کا معصوم ہونا ضروری کیوں ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے جزاک اللہ۔ دین اسلام میں یا ان نظریات میں، ہدایت میں ان کا معصوم ہونا ضروری کیوں ہے سیدی؟ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا یہ والا، اور اس پر بھی تھوڑی سی تفصیل ہوگی، میں کوشش کروں گا کہ زیادہ اور اس پہ ایک ضمنی سوال سیدی، میں اس پہ ایک سوال ضمنی اور بھی میں کروں گا کہ کیا ایسا بھی ہے کہ انبیاء و مرسلین کے علاوہ بھی کوئی معصوم ہو سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ، اس پہ آپ پہلے یہ سوال کا جواب تو ہو جائے نا، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا معصوم ہو سکتا ہے یا نہیں، اور اگر وہ ہوگا تو وہ عطائی معصوم ہوگا، میرے خیال میں آواز بریک ہو رہی ہے سیدی، انٹرنیٹ میں کوئی پرابلم ہے شاید۔ جی چلے میں اپنے سوال کا جواب دیتا ہوں جو آپ نے سوال کیا ہے کہ عصمت انبیاء کی ضرورت کیوں ہے، انبیاء کا معصوم ہونا ضروری کیوں ہے؟ تو وہ اس لیے ضروری ہے انبیاء علیہ السلام کا معصوم ہونا کہ جن لوگوں کو انہوں نے ہدایت کرنی ہے، اگر وہ خود ہی برائیاں کریں تو دوسرے کو وہ ہدایت کر سکتے ہی نہیں۔ قرآن میں یہ واضح آیت بھی ہے، اس چیز کا حکم تم کیوں دوسروں کو دیتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ تو یہ خدا کا بنایا ہوا قانون ہے، اور اگر نبی معصوم نہ ہو تو وہ دوسرے کو کبھی بھی حق نہیں رکھتا کہ کسی برائی سے منع کرے۔ تو لہٰذا یہ ضرورت ہے کہ اس نبی کا معصوم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر وہ لوگوں کو ہدایت کرے گا تو ہدایت کرنے والا خود ہر برائی سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ خود بھی لوگوں کی طرح، انسانوں کی طرح خود بھی گناہ کرے اور لوگوں کو منع کرے تو منع کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اب اس کے ساتھ میں ایک اور ضروری چیز ہے کہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام، کیونکہ آپ نے کہا کہ ان کا معصوم ہونا کیوں ضروری ہے، تو اس میں سب سے اہم ضروری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی نبی یعنی کہ اس کا حافظہ قوی نہ ہو اور وہ بھول جائے، تو اس طرح خدا کی احکامات، خدا کا دین، خدا کی بھیجی ہوئی شریعت اگر وہ بھول جاتا ہے، اس کو بھولنے والی بیماری ہے، خدا کا سارے کا سارا دین ناقص ہو جائے گا۔ تو پھر
اس زمین واہ پر واہ خدا واہ کا واہ، حقیقی بے شک بے پیغام شک، پہنچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر وہ نبی آ کے بھول نہیں گیا. پہنچ سکتا، نہیں پہنچ سکتا. مثال کے طور پر اللہ نے 4 رکعت نمازیں بھیجی کہ اے نبی اپنی امت کو یہ 4 رکعت نمازوں کا حکم دو، اور وہ نبی بھول گیا اور اس نے 4 کی بجائے 2 کر جی دی، یا 2 کی جی بجائے 4 کر دی، تو اس ہوں، خدا کا دین تو ناقص ہو گیا. اس لیے یہاں ہم یہ کہتے جی ہیں کہ نبی کا بھولنا بھی نقص ہے، اور یہ بیماری ہے، اور یہ گناہ ہے، یہ عصمت نہیں. غفلت اور اس بہت کا خوب بھول بہت جانا، خوب بہت خوب. یہ دونوں چیزیں نبی کی عصمت کے خلاف ہیں، نبی ہو، رسول ہو یا امام ہو. لہذا وہ نبی دیگر جہاں عصمت کی باتیں ہیں، اس کا معصوم ہونا، گناہوں سے پاک ہونا، یعنی جتنی بھی ظاہری برائیاں ہیں وہ تو برائیاں ہی ہیں نا، برائیوں کے جی علاوہ یعنی یہ پوائنٹ بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ اگر وہ بھول جائے، وہ غافل ہو جائے، تو اس کی عصمت میں نقص آ جائے گا، وہ معصوم نہیں رہے گا. تو جہاں باقی جی برائیوں سے اس نے بچنا ہے، وہاں اس کے پاس بھولنے کی بیماری بھی نہیں ہونی چاہیے اور غفلت بھی نہیں ہوں، ہونی چاہیے. تو جو غافل ہو اور جو بھول جائے وہ نبی نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس ہی بنیاد پر کہ خدا کی لائی ہوئی شریعت میں نقص آ جائے گا کہ اگر وہ بھول جی جاتا بالکل. ہے یا غافل ہو جاتا ہے کسی حکم کو دینے میں، تو وہ نبی کیسا رہا؟ تو پھر ایسے تو خدا نبی کا کے دین جو کسی بھی ہے، قول پر ایمان بھی قائم نہیں ہو سکتا جی. شک رہے گا، یقین نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح کہہ رہے اسی وجہ سے ہیں. جی پھر جو ہے وہ لوگوں کو شک آ جائے گا کہ اگر اس جی مسئلے میں یہ یقین نہیں ہو نبی بھول سکتا. گیا ہے تو جی دیگر تمام مسائل میں بھی بھول سکتا ہے، تو ہم اس پر یقین کیسے کریں؟ تو مخلوق کے پاس جی عذر آ جائے گا، اور عذر بے بالکل شک. ویلڈ عذر ہوگا پھر ان کا. جی جی کیونکہ جی جب جی ایک شخص بھول گیا ہے تو پھر اگر جی ایک معاملے میں وہ بھولا تو کئی ہزاروں معاملوں میں وہ بھول سکتا ہے وہ، بالکل تو پھر بالکل مخلوق اس بالکل. پر یقین نہیں کرے گی. تو اس لیے انبیاء کا معصوم ہونا ہر حال میں ضروری ہے. جی بے شک بے شک بے شک. بہت خوب بہت خوب بہت خوب سیدھی. بہت خوب سیدھی. بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا لطف آ رہا ہے جی. آپ سے جو سوالات تھے ان کی تشفی ہو رہی ہے، ان کے بڑا خوبصورت جواب مل رہا ہے جی. مالک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. سیدی میرا چوتھا سوال ہے جی جی کہ میں اس سوال کو کرنے سے پہلے قرآن کریم میں جو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا، یا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا ایک اعتراف کر کے انہوں نے اس پر توبہ بھی کی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ نے ان کی توبہ یا ان کی معافی قبول بھی فرمائی. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام بھی معصوم ہیں یا نہیں؟ جزاک اللہ. اس سے پہلے جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے معصوم ہونے پر ہی میں نے دلائل پیش کی ہے نا، جی بے شک. کہ وہ اس پہلے میرا سوال ان کرنے کے. کا جی جی میرا سوال کرنے کا بیسک ریزن یہ ہے سیدی، کیونکہ جتنے بھی میں نے علماء کو اس بارے میں سنا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، کچھ لوگ تو ویسے ہی کنفیوز ہیں اس بارے میں کہ شاید یہ نبی ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اس کے لیے تو ہمارے ہاں الحمدللہ فرامین موجود ہیں، اور یہ مستند بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام انبیاء نبی ہیں، اللہ کے مبعوث کردہ پہلے انسانوں پر پہلے نبی ہیں. اب یہ تصور بھی پیش کیا جاتا ہے جی کہ ان سے غلطی سرزد ہوئی، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، انہوں نے توبہ مانگی، اور انہوں نے اس توبہ کو قبول بھی کیا اللہ تعالیٰ نے. تو اس پر میں بیسکلی اسپیسیفکلی ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام بھی معصوم ہے جی؟ عصمت رکھتے ہیں؟ بسم اللہ. جزاک اللہ. اس پر میں نے جتنی بھی باتیں آپ کے سامنے پہلے پیش کی ہیں قرآن سے، جی وہ ساری کی ساری حضرت آدم علیہ السلام کے معصوم ہونے پر پیش کی ہیں. اور میں نے پہلی جی دلیل دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں، یہ رکھی تھی کہ آدم علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد، خلق ہونے کے بعد، زمین پر لوگوں کے بیچ میں وقت گزارنے کے بعد اللہ نے نہیں چنے، بلکہ اس وقت چنے کہ جی جب دنیا میں وہ خلق ہی نہیں ہوئے تھے. تو بے شک یہاں بے میں نے شک. پہلی دلیل یہ رکھی تھی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے استفا کیا ہے، اور ملائکہ کے سامنے اعلان اس وقت کیا کہ جب تک ظاہری طور پر وہ وجود ہی نہیں رکھتے تھے، اور چنا، اور ساتھ میں اللہ نے ہدایت بھی کر دی. اور یہ آیت بھی میں نے سورہ زمر کی آپ کے سامنے پیش کر دی کہ اللہ جس کو ہدایت کرتا ہے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا، یہ اللہ کا بے واضح شک حکم ہے. بے شک بے شک بے تو شک. اب جب اس کو آدم علیہ السلام کو پہلے ہی چن لیا اور ہدایت بھی کر دی ہے، اور ہدایت پر میں نے آپ کے سامنے سوال رکھا تھا کہ اگر اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہدایت کی ہی نہیں، اور یعنی کہ قرآن کی واضح آیت ہے نا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم عطا کیا ہے، تو کیا وہ تمام اسماء کا علم بغیر ہدایت کے ہے؟ جواب دیں، کیا وہ تمام اسماء کا علم ممکن ہی بغیر نہیں. ہدایت بے کے شک نہیں نہیں نہیں. ہو ہی نہیں سکتا؟ تو اب دوسری ہدایت طرف کے ساتھ ہے جی، ملائکہ کو، ہدایت کے ساتھ ہے بے شک. ہاں ہدایت کے ساتھ ہے، تو پھر اگر ملائکہ کو حکم دیا کہ سجدہ کرو اور آدم علیہ السلام کو ہدایت بھی نہیں کی، اور وہ گمراہی بھی ہے نعوذ باللہ، اور وہ گناہ بھی کر سکتے ہیں، تو ملائکہ کے پاس عذر آ جاتا ہے کہ اے خدا تم نے ہم کو اس سے جی سجدہ جی جی کروایا، اس کو جو گناہ کر رہا ہے، جو گناہ کر سکتا ہے.
ہم تو معصوم ہیں. تو پتہ چلا ایسا نہیں. پھر میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک اور واقعہ پیش کر دیتا ہوں قرآن سے اسی ہی کے ذیل میں. ابھی دیکھیں کہ جی بسم ادھر اللہ. ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا, صرف ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, جی تمام مخلوق نے سجدہ کیا, صرف ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو اس کے بعد اللہ نے اس کو لعنت ڈال کے رجیم کر کے نکال دیا. تو جب جی نکالا نا تو اس نے خدا کی بارگاہ میں اپنی عبادات کا اجر مانگا کہ میں نے تمہاری جی جتنی بھی عبادت کی ہے اس کا اجر دو. تو اللہ نے جی اس کا اجر اس کو جو اس نے مانگا اس کو وقت معلوم عطا کیا. اس نے یوم یابعثون مانگا, اللہ نے اس کو وقت معلوم عطا کر دیا. اس کے بعد جی اللہ نے اس سے سوال کیا کہ اب اس کے بعد تو کیا کرے گا. تو اس نے کہا, یہ جملہ سنے اس کا, یہ یاد رکھے کہ ابھی زمین آباد نہیں ہوئی, نہ کوئی انسان آیا ہے نہ آدم علیہ السلام زمین پر آئے ہیں. زمین پر آنے سے پہلے جب اس نے سجدے کا انکار کیا اور اپنی عبادات کا اجر لیا خدا سے, وقت معلوم لیا, تو خدا نے سوال کیا کہ بتا تو کیا کرے گا. تو اس نے کہا کہ جو تیرے مخلصین ہیں ان پر میرا بس چلتا ہی نہیں. اب مجھے بتائیں, ابھی زمین تو آباد ہی نہیں ہوئی, وہ جس مخلصین کا ذکر کر رہا ہے وہ مخلصین کون ہیں؟ کیا سبحان اللہ. اس وقت آدم علیہ السلام کے علاوہ ظاہری طور پر کوئی اور ثابت ہے؟ کیونکہ ابھی تو سجدہ آدم علیہ السلام کو ہوا ہے. جی 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 اگر وہ جی جی. مخلصین ہوتے نہ ہوتے تو کیا ملائکہ سجدہ کرتے؟ تو پھر تو نقص کیا آ گیا. بات ہے, بہت خوب تو بہت خوب پتہ بہت خوب. چلا کہ نہیں, یہاں ابلیس ہو کے اپنا بھی اقرار موجود ہے کہ جو تیرے مخلصین ہیں ان پر میرا بس نہیں چلتا. ہاں جی, بس نہیں دو چلتا. چیزیں ہو گئی آپ کے پاس. ایک طرف اللہ کا قول, اللہ نے کہا کہ میں جس کو ہدایت کر دوں وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا, سورہ بے الزمر کی شک بے 37 شک نمبر بے آئے. شک. اور یہاں اس جی بے شک. واقعہ میں آپ کو پتا چل گیا یہ ابلیس ہو کے یہ بھی اقرار دے رہا ہے کہ جو تیرے مخلصین ہیں ان پر میرا بس نہیں چل سکتا. تو پتا چلا یہ دو بے دلیلیں آپ کے شک. پاس ہو گئی ہیں. پھر انبیاء علیہ السلام, تمام انبیاء, میثاق کے انبیاء آپ قرآن میں دیکھیں, دنیا میں آنے سے پہلے میثاق ہوا یا دنیا میں آنے کے بعد ہوا؟ تو جواب ملے گا قرآن کی روح سے کہ دنیا میں آنے سے جی پہلے تمام انبیاء کا میثاق پہلے ہوا. تو دنیا میں آ کے بے وہ شک نبی بے نہیں شک. بنے. تو پتہ چلا جتنے نبی ہیں وہ تمام کے تمام وہاں نبی بن کے زمین بہت پر خوب. آئے ہیں, تو وہاں چنے گئے ہیں. تو جہاں پہلے وہ چنے گئے ہیں اگر وہ گناہ کر سکتے ہیں تو پھر وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے, نعوذ باللہ. بے شک بے شک, نہ ہی وہ ہدایت پہنچانے کے قابل ہو سکتے ہیں. بالکل قابل ہو درست ہے سکتے ہیں. جی. تو پتہ چلا کہ اس جی ذیل میں بھی اللہ نے یہ اعلان کیا کہ جس کو میں ہدایت کر دوں وہ گمراہ نہیں ہو سکتے, بہت خوب. بے وہ شک گناہ بے نہیں شک کر بے شک. سکتے. اب آپ کا جو مین سوال تھا کہ قرآن میں آدم علیہ السلام کی توبہ بھی موجود ہے, جی تو توبہ جی کس ذیل میں ہے؟ تو جی دیکھیں, خدا اپنے انبیاء رسولوں کو یا اماموں کو جب دنیا میں ہادی بنا کے بھیجتا ہے نا تو ان کو ایک چیز اور عطا کرتا ہے, اور کتاب کے ساتھ دین کے ساتھ ساتھ اس کا ذکر ہے. اس کو قرآن میں حکمت کہا گیا ہے, کتاب الحکمت. وہ کتاب الحکمت بھی عطا کرتا ہے کس کو؟ اپنے نبیوں کو, رسولوں کو, اماموں کو اور مومنین کو. اور پھر قرآن میں واضح یہ حکم ہے کہ جس کو حکمت عطا ہو اس کو خیر کثیر عطا ہوتی ہے. تو یہاں بے آدم شک علیہ بے السلام شک. کے آپ قصے میں دیکھیں, جب یہ قانون ثابت ہو گیا قرآن سے کہ نبی جو ہیں وہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اور جو ہدایت یافتہ ہو وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ جتنے بھی آیات ہیں اگر ان کا معنی گمراہی لیا جائے, گناہ لیا جائے, پھر تو یہ خدا کے کلام کے ساتھ ٹکرا جائے گی. ایک طرف خدا گواہی دے رہا ہے کہ جس کو میں ہدایت کر دوں وہ گمراہ نہیں ہو سکتے, اور ایک طرف پتہ چل رہا ہے قرآن میں کہ نہیں آدم علیہ السلام نے غلطی کی. تو پھر تو یہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکرا گئی ہیں. تو پتہ چلا کہ قرآن خدا کا کلام کبھی بھی آپس میں ٹکراتا نہیں. تو یہاں ان آیات کی کوئی حکمت ہے, یہ حکمت کے ذیل میں ہے, یہ اللہ کے حکم کے ذیل میں ہے, اور وہ حکم کیا ہے؟ حکمت کے معنی میں ہے. اس کی مثال میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اپنے بھائیوں کو پیش کر چکا ہوں کہ دیکھیں, مثال کے طور پر جب کسی چیز کو لفظاً بیان کیا جاتا ہے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو بندہ بول رہا ہے یہ کیا بول رہا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے زندگی میں آگ دیکھی ہی نہیں تو اب میں زبان سے لفظ آگ کہوں تو کیا اس کو پتا چلے گا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو جواب آئے گا نہیں. تو اب جو میں زبان سے لفظ آگ نکال رہا ہوں نا, اس سامنے والے مخاطب یعنی آپ اگر میرے مخاطب ہیں تو میں آپ کے سامنے اس آگ کو پیش کروں گا کہ یہ جو زبان سے میں لفظ نکال رہا ہوں نا آگ, یہ ہے وہ آگ.
میں وہ دکھاؤں گا. اگر میں دکھاتا نہیں آپ کو ساری زندگی پتہ نہیں چلے گا آگ ہوتی کیا ہے. یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ اللہ نے دو چیزیں رکھی ہیں, ایک اچھائی اور ایک برائی. اچھائی کا تعارف بھی کروانا ضروری ہے اور برائی کا تعارف بھی کروانا ضروری ہے. اگر برائی کا لوگوں کے سامنے تعارف ہی نہ کرایا جائے, صرف لفظی برائی 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 برائی, جھوٹ برا ہے, چوری برائی ہے, زنا برائی ہے, گناہ ہے, تو یہ پتہ کیسے چلے گا زنا کیا چیز ہے, جھوٹ کیا چیز ہے, چوری کیا چیز ہے؟ تو ان کی وضاحت کرنا لازم ہے, بتانا کہ وہ کیا ہے, چوری کیا چیز ہوتی ہے, جھوٹ کیا چیز ہوتی ہے. یعنی ہر وہ برائی اس کو لفظوں سے نکل کے ایک ظاہری اس کی حقیقت بھی سامنے رکھنی ہوتی ہے, تب جا کے لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ جو جس کو جھوٹ بولا گیا ہے یا جس کو یہ برائی بولا گیا وہ یہ والی ہے. اسی طرح ایک اچھائی ہے تو عملاً ہے, ایک ہے لفظی ایک ہے عملاً. تو خدا نے ان دونوں چیزوں کی عملاً وضاحت کی ہے, لفظی وضاحت نہیں. یہ دماغ میں رکھنا ہے, لفظی وضاحت نہیں. اگر لفظی وضاحت ہو تو بابر صاحب کو پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ آگ کیا ہے جب تک آگ سامنے رکھی نہ جائے. تو اس ہی طرح اچھائی کے لیے بھی اچھائی کا سامنے ہونا عملاً ہونا ضروری ہے, تب جا کے مخلوق کو پتہ چلے گا کہ اچھائی کیا ہے. تو اس ذیل میں یہ حکمت یہ ہے, آدم علیہ السلام کے قصے میں جو لوگوں کو یہ گناہ لگ رہا ہے, حقیقت میں یہ گناہ نہیں, یہ ایک حکمت ہے. اور وہ حکمت کیا ہے کہ عملی طور پر کسی چیز کو کر کے دکھانا ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. تو یہاں پر آدم علیہ السلام کے اس قصے میں اس حکمت کو اللہ نے آدم علیہ السلام سے سرزد کروایا ہے. اللہ کے حکم سے یہ کام ہوا ہے. مثال کے طور پر میں یہاں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اے آدم اس شجر کے قریب نہ جانا, اللہ نے یہ چاہا ہے نا, یہ اللہ کی چاہت ہے نا. اب غور و فکر کرنا, یعنی ایک اللہ کی مشیت ہے, اللہ نے چاہا کہ آدم اس شجر کے قریب نہ جائے, اور دوسری طرف ہے ایک چاہت آدم علیہ السلام کی کہ آدم علیہ السلام نے چاہا کہ میں اس شجر کے قریب جاؤں. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی چاہت, آدم علیہ السلام کی مشیت کیا اللہ کی مشیت پر حاوی نہیں ہوگی؟ اگر یہ مانیے, جی اگر یہ مان لیا جائے تو بالکل اگر یہ مان لیا جائے تو خدا کی مشیت آدم علیہ السلام کی مشیت سے کم ہو گئی ہے, بلکہ آدم علیہ السلام کی مشیت اللہ کی مشیت سے حاوی ہو جاتی ہے اس طرح. تو پھر پتا چلا کہ ایسا تو ممکن نہیں کہ خدا کی مشیت سے کسی کی مشیت حاوی ہو. تو پتا چلا کہ نہیں, یہ حکمت ہے, اور اللہ نے جو حکم دیا ہے آدم علیہ السلام کو, مشیت یہ تھی کہ آدم جائے, اور اگر آدم علیہ السلام کی اپنی مشیت مان لی جائے تو پھر آدم علیہ السلام کی مشیت اللہ کی مشیت سے حاوی ہو جائے گی. لہذا اس کا حل کیا ہے, یہ حکمت کیا ہے کہ یہ اللہ کی ہی مشیت تھی جو آدم علیہ السلام نے پوری کی, اور وہ یہ پوری کر کے مخلوق کو سمجھایا کہ لفظی اور عملی چیز کیا ہوتی ہے, اچھائی لفظی کیا ہوتی ہے, عملی کیا ہوتی ہے, برائی لفظی کیا ہوتی ہے, عملی کیا ہوتی ہے. تو اس ذیل یعنی یہ بھی نبی ہدایت ہی پہنچا رہے ہیں, یعنی یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام لوگوں تک ہدایت ہی پہنچا رہے ہیں اللہ کی. بے شک یہ ہدایت ہی ہے, کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ اس زمین پر اول جو آدم ہے انسانوں میں جو ہستی ہے وہ آدم علیہ السلام ہے. تو آدم علیہ السلام جب ان انسانوں کو بتائیں گے ہی نہیں کہ کیسے کیسے ان گناہوں سے بچنا ہے, گناہ ہے کیا کیا, تو کیا اس انسانوں کو پتہ چلے گا؟ تو یہ عمل جو تھا نا یہ حکمت تھی, حقیقت نہیں تھی. یہ بھی ہدایت ہے مخلوق کی. ظاہری طور پر یہ گناہ نظر آ رہا ہے, یہ گناہ نہیں, یہ مخلوق کے لیے ہدایت کا سامان ہے. یہ حضرت آدم علیہ السلام ہدایت پہنچا رہے ہیں کہ اگر اولاد آدم سے, میری اولاد سے, لوگوں سے کوئی غلطی, کوئی گناہ, کوئی ایسا معاملہ سرزد ہو جائے کہ جو اللہ کا حکم نہ ہو, اللہ کے حکم کی عدولی ہو جائے, تو اس پر کیسے اللہ کے آگے توبہ اور اللہ کو کیسے رجوع کیا جا سکتا ہے اس کی طرف. تو یہ ہدایت ہی ہے بے شک سیدی. بہت خوب. لیکن سب سے بڑا گناہ جو ہے نا, سب سے بڑا وہ ہے مایوسی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے تواتر سے احادیث موجود ہے, سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ ہے مایوسی. تو آدم علیہ السلام کے اس قصے میں مایوسی سے بچانے کے لیے کہ اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو بھی جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے, مایوس نہ ہونا. تمہارا گناہ اتنا بڑا نہیں جتنا بڑا وہ معاف کرنے والا ہے. واہ واہ واہ, بے شک بے شک بے شک بے شک. تو یہ پہلو مخلوق کو سکھایا گیا ہے, آدم علیہ السلام کو نہیں.
شاید کچھ لوگوں کو لگے کہ نہیں پھر توبہ کیوں کی، اور بھائی توبہ مخلوق کو جی سکھانے کے لیے کی ہے، وہ بھی آدم علیہ ہدایت السلام ہی کی تو پہنچائی غلطی جا ہی رہی نہیں، ہے، جی 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 جی، وہ بھی ہدایت ہی پہنچائی جا وہ رہی ہے، واہ واہ ہدایت واہ، کے بے لیے شک، یہ بھی ذریعہ ہدایت ہے، جی یہ حکمت ہے کہ جی آدم علیہ السلام جی کے ذریعے، کہ کوئی اور کوئی مخلوق ہے ہی نہیں نا، انسان تو ہے ہی جی نہیں، جی 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 تو اللہ کس کو جی 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 استعمال کرے گا؟ آدم علیہ السلام کو ہی جی، استعمال کرے گا نا بے بھائی۔ شک بے شک بے شک تو بے شک بے آدم علیہ شک بے السلام کو استعمال کیا کس لیے؟ انسانوں کے لیے۔ قرآن کو شک بے دیکھیں، شک بے شک، قرآن میں سینکڑوں آیات ایسی ہیں جس میں ظاہری طور پر اللہ خطاب کر رہا ہے رسول اللہ سے، لیکن حقیقت میں وہ خطاب رسول اللہ سے نہیں، وہ امت کے ساتھ ہے۔ اب بے ایک شک قرآن کی بے ایک شک بے واضح شک، آیت ہے جس کا مسلمانوں نے نعوذ باللہ یہ ترجمہ کیا ہے، قرآن کی یہ آیت ہے کہ جس کا مسلمانوں نے یہ ترجمہ کیا ہوا، خدا معاف کرے، کہ اے رسول میں نے تجھ کو گمراہ پایا اور میں نے تجھے ہدایت کی، جی نعوذ باللہ۔ جی جی، وہاں لفظ زال کا معنی انہوں نے گمراہ کیا ہوا رسول اللہ گمراہی، کو، ہاں جی، گمراہی جبکہ کر وہ کیا ہوا، امت کے لیے ہے، وہ خطاب امت کے لیے ہے اللہ کہ اکبر، اے جی جی رسول جی جن جی جی، لوگوں میں تم موجود ہو یہ زال ہیں، یہ گمراہ ہیں، یہ تجھے نہیں پہچانتے کہ تم کون ہو، جی جی اور جی تم جی کو جی میں نے جی، بھیجا ان کو اللہ ہدایت کرو، اکبر، تم اللہ کو میں نے اکبر، بھیجا واہ ان کو واہ واہ، ہدایت کرو، یہ گمراہ ہیں، ان کو ہدایت کرو، کیوں کہ یہ گمراہ ہیں، یہ تیری عظمت کو جانتے ہی نہیں، بے ان شک کو بے شک بتاؤ بے شک، کہ میں تم کو ہدایت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اسی طرح آدم علیہ السلام کے قصے میں بھی یہ عمل جو ہے آدم علیہ السلام کا ذاتی نہیں ہے، جس طرح اس آیت کے اندر اللہ ظاہری طور پر خطاب رسول اللہ سے ہے لیکن حکم امت کے لیے ہے۔ جی سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں آیات قرآن کے اندر جس میں ظاہری طور پر خطاب رسول اللہ سے ہے لیکن حکم امت کے لیے ہے، وہ خطاب امت کے لیے، رسول اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ تو اس ذیل میں نے مختصر سی آپ کے سامنے یہ بات پیش کی کہ یہاں پر بھی آدم علیہ السلام جو ظاہری عمل کر رہے ہیں وہ آدم علیہ السلام کا ذاتی عمل نہیں ہے، اللہ کے حکم پر ہی ہے، اللہ کے بے حکم پر، شک اور بے یہ شک، حکمت ہے مخلوق کو سمجھانے کے جی لیے، جی 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 جی، یعنی ہدایت کا ایک یعنی ذریعہ ہے یہ بھی۔ یعنی انبیاء و مرسلین بغیر اس کے حکم کے تو چلتے ہی نہیں ہے نا جی، اگر اس کے بے حکم کے شک بغیر بے یا شک ان کے حکم کی حدودی کریں وہ، تو وہ پھر اس مرتبے پر فائز ہی نہیں ہو سکتے جس مقام پر، جس مرتبے پر وہ ہیں۔ بڑی بے شک خوبصورت تفصیل بیان فرمائی آپ نے سیدی، بڑا مزہ آیا جی، بڑا لطف آیا، بڑے ابہام تھے اس متعلق جو کلیئر ہوئے ہیں جی، ماشاءاللہ۔ جزاک بسم اللہ اللہ۔ سیدی، جی یہاں آپ کو میں چاہوں گا کچھ مزید اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، جی، کیونکہ ایک اور کلیئرفیکیشن اس کی آپ کرنا چاہیں جی، بسم اللہ۔ یہاں پر جو ہے یہ سب سے ضروری چیز جو ہے، اب اس کو مختصر کرتے ہیں تاکہ یہ جو پوائنٹس ہیں ناظرین جو سننے والے ہیں ان کے لیے ہائی لائٹ ہو جائیں۔ بس ان 5-7 پوائنٹس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں، منوانے کے لیے نہیں، ہم یہ دے رہے ہیں، جی تحقیق کرنے کے لیے دے رہے ہیں کہ جب ان سے بڑی دلیل، ان سے بڑی بات مل جائے، ان کو چھوڑ دینا، ان کو اپنے پاس رکھ بے لیں۔ شک، تو حق یہ ہے جی ان کا، دلائل جو ہے، بالکل، سب سے پہلی دلیل یہ رکھیں کہ آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے نہیں چنے، دنیا میں آنے سے پہلے ہی آدم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا ہے، اور پھر بے دنیا میں شک، آنے سے پہلے ہی اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کر دیا ہے۔ خالی علم نہیں جی عطا کیا بلکہ کہا ہے کہ یہ ملائکہ کو بھی تعلیم دو۔ تو آدم علیہ السلام جو معلم ملائکہ ہیں، اب جو خود معلم ملائکہ ہو، کیا وہ یہ حق رکھتا ہے وہ گناہ کرے؟ تو سامنے والے ملائکہ تو بے کہیں گے شک نا بے شک، کہ بھئی ہم کو، اے اللہ تو ہم کو اس ہستی کو سجدہ کروا رہا ہے، اس ذات بندے کو کروا رہا ہے جو خود گناہ کرتا ہے، تو ہم کو کروا رہے جو ہم گناہ کرتے ہی نہیں، تو یہ تیرا عدل کیسا ہے؟ تو خدا کے عدل پر، اس کے علم پر، اس کی قدرت پر انگلی اٹھ جائے گی۔ تو پتا چلا کہ نہیں، جی اگر اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلقت سے پہلے ہی چن لیا ہے اور جو آدم علیہ السلام کو ہدایت کی ضرورت تھی وہ دے دی ہے، تو یہ ناممکن ہے کہ آدم علیہ السلام کوئی گناہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، بے کچھ شک بے افراد شک بے بابر بھائی یہاں پر نا اس آیت کے ذیل میں یہ کہتے ہیں کہ اس گناہ کی وجہ سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، تو یہ بھی جی 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 جی، خدا پر اور خدا کے کلام پر اور حضرت آدم علیہ السلام پر الزام ہے اور ان کی توہین ہے۔ تومت ہے، اس بے کی شک ایسے، دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ تمام مسلمان اس بات پر گواہ ہیں، یہ واضح قرآن میں آیت ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے ہی آدم علیہ السلام کی خلقت کی علت بتا دی ہے، وجہ بتا دی ہے کہ میں جی آدم جی، کو خلق ہی اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ میں نے واہ زمین واہ پر اس واہ، کو خلیفہ بنانا ہے۔ بے اب شک بے سوال یہ شک، پیدا ہوتا ہے کہ اے انسانوں، خدا کا خوف کرو اور شرم کرو، اللہ تو خود خلق سے پہلے ہی آدم کو بتا دیا کہ میں اس کو خلق ہی زمین کے لیے کر رہا ہوں، تو جی جنت سے جی جی جی، نکالنے والی بات کہاں سے بنے گی؟ آدم علیہ السلام کی خلقت کا مقصد ہی زمین پر لوگوں کو ہدایت کرنا ہے، جنت میں بٹھانا ہے ہی نہیں ہے۔
تو تم یہ کس طرح یہ الزام لگا رہی ہو کہ اللہ نے اس فعل کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا؟ اور بھائی نہیں، اللہ نے پہلی خلقت سے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ آدم کی خلقت کا اصل مقصد یہ ہے کہ میں نے اس کو زمین کا خلیفہ بنانا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو اب اس پر سوچیں یہ لوگ، کیا یہ آیت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھنے کے بعد وہ زمین پر آنے سے پہلے کی موجود ہے یا نہیں؟ بے شک یہ ہے، حکم تمام مسلمانوں کو پتا ہے موجود کہ اس وقت بے تو شک آدم علیہ ہے۔ السلام خلق بھی نہیں ہوئے تھے جب اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اور آدم علیہ السلام کی خلت کی علت وجہ لوگوں کو بتا دی ہے، مخلوق کو بتا دی ہے۔ اب میں ضد کروں کہ نہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، اور بھائی نہیں نکالنا بنتا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی بتایا ہوا ہے کہ میں بے آدم شک۔ علیہ السلام کو خلق اس لیے کر رہا ہوں، زمین کے لیے، تاکہ زمین پر یہ خلیفہ بناؤں گا۔ اچھا دوسری بات، اب دوسری سب سے اہم جو چیز ہے، کیونکہ ہمارا ٹائم بھی میرے خیال میں مختصر ہے، اب 4-5 منٹ باقی ہیں، تو میں کوشش کروں گا جی، بسم خلاصہ اللہ۔ اس کو جو ہے بالکل کلوز کروں اس بات کو، تاکہ نیکسٹ جو آئندہ نشست ہوگی اس میں مزید تفصیل پر اس پر بات کریں گے، اور دیگر جی، انبیاء علیہ السلام کے قرآن میں جو قصے ہیں اور جو لوگوں نے نعوذ باللہ یہ سمجھا کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا تھا، ہرگز ایسا نہیں ہے، وہ گناہ نہیں، وہ خدا کی اور اس نبی کی کوئی حکمت ہے، اور اس حکمت کے ذریعے وہ اپنی امتوں کو کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں، کچھ بے شک سمجھانا چاہ بے رہے ہیں۔ شک اس سے بے مراد شک۔ ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی گناہ ہے۔ اچھا مثال کے طور پر اس ہی آیت میں جب آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ تم دونوں میاں بیوی جنت میں چلے جاؤ، جی اچھا اب میرا یہ سوال ہوتا ہے، قرآن میں تو واضح یہ حکم ہے نا کہ جنت جو ہے وہ مومنین کا گھر ہے۔ اب مجھے جی یہ بتائیں، جب تمام مسلمانوں کو قرآن کی روح سے، یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ جب تمام مسلمانوں کو قرآن کی روح سے یہ ثابت ہے کہ قرآن میں اللہ نے یہ واضح اعلان کیا ہے، اور وہ اعلان یہ کیا ہے کہ جنت مومنین کا گھر ہے، تو ابلیس کیا جی، مومن تھا جب جنت میں گیا؟ اپنے گریبان میں کیا منہ ڈال کے بات ہے دیکھو، جی جی، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھو مسلمانوں، کہ اگر بہت جنت میں جا خوبصورت کے ہے۔ اس نے آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا ہے، تو پھر خدا کا یہ جی کلام بھی جھوٹا ہو جائے گا کہ جنت مومنین کا گھر ہے، جی 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 پھر جی وہ جی مومنین کا جی نہیں، وہ جی ابلیس کا بھی گھر ہے۔ جی 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 جی۔ تو ان دونوں میں سے عقل کو استعمال کر کے غور و فکر کرو کہ اگر ابلیس کی بہکاوے کی وجہ سے نعوذ باللہ آدم علیہ السلام گمراہ ہوئے ہیں، تو جنت میں وہ گیا کیسے؟ کیونکہ واضح حکم ہے کہ جنت مومنین کا گھر ہے۔ یا مانو کہ یہ جو ہے نعوذ باللہ پھر یہ بھی مومن ہے ابلیس، اگر یہ مومن نہیں جی تو یہ جنت میں پہنچا کیسے؟ جی جی جب جی یہ جی جا جی، ہی بہت نہیں بڑا سکتا تو سوال ہے، گمراہی بن ہی نہیں سکتی بہت بڑا کہ اس سوال نے ہے۔ گمراہ بے کیا شک بے ہوگا۔ شک بے شک۔ ہاں وہ آیات ظاہری طور پر اس سے ادھر مل رہی ہے لوگوں کو، لیکن ان کا یہ حقیقت میں یہ معنی نہیں۔ ان جی دلائل جی کے جی بنیاد پر غور و فکر کرو کہ واقعتاً جب جنت ہے ہی مومنین کے لیے، اور آدم اور ان کی زوجہ تھی ہی جنت میں، تو ابلیس وہاں گیا جی کیسے؟ جی 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 جی، اس کا تو بالکل جانا بالکل بنتا ہی نہیں۔ اگر آپ کہتے ہو کہ بے شک، نعوذ باللہ اللہ کو بھی نہیں پتا چلا، تو پھر اللہ کی بالکل قدرت بالکل۔ گئی، اس کا علم گیا، اس کا یہ اختیار گیا۔ سید اس پہ جتنے منہ اتنی باتیں والی بات ہے جی۔ کوئی کہہ رہا ہے جی کوئی سانپ بن کے چلا گیا جی، کوئی کہہ رہا ہے مور بن کے چلا گیا، کوئی فلاں فلاں فلاں، اس طرح کر کے جتنے منہ اتنی باتیں ہیں جی اس اب عابد بھائی واقعے پہ ایسی ہے۔ بے شک بے چھوٹا شک۔ سا بھی، جس کے پاس اتنا سا بھی عقل ہے نا، جی وہ بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے۔ اور خدا کے بندوں، کیا خدا عاجز تھا کہ اگر وہ کسی سانپ کے منہ میں بیٹھ کے جائے تو خدا طاقت نہیں رکھتا، جی جی علم جی نہیں جی رکھتا کہ جی اس کے جی اندر جی بیٹھا ہوا جی ہے؟ تو روک جی سکتا جی تھا جی نا، جی کیوں جی، نہیں روکا؟ بے شک بے شک بے شک بے شک یعنی بے شک یہ باتیں کر کے آپ خدا کی قدرت پر انگلی اٹھا رہے ہو، بے شک اس بے کے شک، علم پر بہت انگلی بڑا اٹھا بہت رہے بڑا ہو۔ وہ سانپ جی۔ کے منہ میں بیٹھ کے چلا گیا، وہ فلاں چیز کی شکل میں اندر چلا گیا، تو کیا نعوذ باللہ اس طرح کی وہ شکل اپنا لے تو اللہ کو یہ نظر نہیں تہمت آتا؟ ہے جی خدا کی قدرت تو پہ، میں بے نے خدا شک کے ایسی اوپر ہے، یہ نعوذ والی، باللہ۔ جی 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 جی۔ تو یہ بہت سے لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی ہوئی ہیں۔ یہ سارے کا سارا جو اسرائیلیوں کی جو کتابوں کے اندر جی باتیں ہیں نا، جی جی وہ مسلمانوں نے اڈوپٹ کی ہوئی ہیں، وہی رٹا لگایا ہوا ہے، وہی بیان جی کرتے ہیں۔ جی جی جی، ایسی ہے خود ایسی ہے، غور و بالکل فکر ایسی نہیں ہے۔ کرتے کہ یار ہمارے اپنی نہ خدا کوئی کی ذات پر تحقیق انگلی ہے اٹھ نہ رہی غور و ہے۔ فکر۔ جی جی، جی بسم اللہ۔ اپنی نہ کوئی تحقیق ہے اور نہ ہی غور و فکر ہے جی اس بات پہ، بالکل ایسی ہے، سنا سنایا جی لوگوں کا سب کا اس معاملے یہی میں۔ مسائل ہے نا۔ اگر مسلمان جی خود اس پر تحقیق کریں کہ یار کیا یہ ہمارے خدا کی قدرت پر انگلی نہیں اٹھ رہی، کہ وہ جی اگر جی سانپ جی کے جی، منہ میں ابلیس بیٹھ کے جا رہا ہے تو خدا کو پتہ نہیں تھا تو روک دیتا کہ یہ ابلیس ہے جا رہا ہے؟ یعنی بے شک بے نعوذ شک۔ باللہ تم لوگوں نے اس طرح کے بہانے بنائے کہ نہیں وہ سانپ کے منہ میں بیٹھے اس لیے نعوذ باللہ اللہ کو پتہ نہیں چلا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جی وہ خدا کے بندو کچھ خیال کرو، وہ اگر اس طرح کی باتیں ہیں
تو پھر تو خدا مجبور ہو گیا تمہارا، نہ اس کے پاس قدرت ہے، نہ اس کو پاس پھر علم رہتا ہے کس کام کا، صحیح بات کہ وہ یعنی کہ صحیح اس بات مقام پر جا رہا ہے جو اس کا جہاں وہ جا ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی جا رہا ہے. تو خدا کی قدرت کہاں گئی؟ خدا کا عدل کہاں گیا؟ ایک مقام پر کہتے کہ مومنین کا گھر ہے اور ابلیس بھی جا رہے ہیں اندر. تو یہ سوچنے والی باتیں ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے خدا کے دین کے ساتھ. تو جزاک اللہ، یقیناً آپ کا مجھے معلوم ہے کہ آپ کا ٹائم مکمل ہو چکے ہیں. بسم اللہ. جی سیدی، ہم اب ناظرین و سامعین سے اجازت لیں گے جی. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم اسی حوالے سے اس پر مزید گفتگو کریں گے اور آپ سے مزید اس کے بارے میں انفارمیشن لیں گے. اور باقی تمام ناظرین و سامعین کا شکریہ کہ ان لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا، ان لوگوں نے ہمیں سنا، اور اس پر جو بھی چیزیں آپ کے سامنے پہنچائی گئی ہیں یہ ظاہری بات ہے آپ لوگوں کے لیے ہی ہیں. اس پر آپ خود بھی تحقیق کریں، خود غور و فکر کریں، اور جتنے بھی ریفرنسز ہیں وہ بھی ہم دینے کے لیے آپ تمام احباب کو اس کے ضامن ہیں، وہ بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں. وہ بھی آپ کو ریفرنسز ان کے ساتھ تمام مل جائیں گے جی انشاءاللہ. جی سیدی، اب اجازت لیجیے اگر آپ اجازت دیں. جزاک اللہ بابر بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا ٹائم دیا بہت اور شکریہ. مجھے ان سوالوں کی طرف لے کے آئے آپ. تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جی سیدی، یہ کافی ٹائم سے جو ہے وہ یہ چیزیں تھی دماغ میں جی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. چلیں سب سے اجازت دیتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے جی گا. بالکل. السلام علیکم. جزاک اللہ جی. جزاک اللہ. جی